اٹل اللہ کا فیصلہ علی الاعلان ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. لے میرے سے ٹکر، میرے ساتھ میرا شریکہ ٹھہرائے گا، میرے سے بغاوت کرے گا، آسمان کی طرف گھوری دکھائے گا، کالر کھول کے بٹن کھول کے گریبان کھول کے مجھے دکھائے گا. تیری بیوی کو نہیں چھیڑوں گا، تیرے اولاد کو نہیں چھیڑوں گا، تیرے خاندان کو نہیں چھیڑوں گا، تیرے کاروبار کو نہیں چھیڑوں گا. آ جا میرے ساتھ ٹکر لے کے دیکھ، میں تیرے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا. تیری کمیٹیوں میں تجھے برباد کر دوں گا، تیرے بینک بیلنس کے اندر تجھے برباد کر دوں گا. تیرا سونا تیرے لیے اللہ اکبر وبال جان بن جائے گا، تیری دکان کا مال تیرے لیے وبال جان بن جائے گا. حتیٰ کہ نوبت یہاں آ جائے گی قرضوں کے اندر مرے گا، موت کے وقت تجھے پانی بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. شرم ہی نہیں آتی، مر گئے مر گئے مر گئے، کوئی خدا کا شکر کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں، یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں اور آپ میں بھی ایسے کم لوگ ہیں، بہت زیادہ کوئی نہیں، جو میرے عزیزوں کسی بات پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. آج دو باتیں تمہیں نہیں دے کے جاؤں گا، ان پر میرے عزیزوں عمل کر لو. ہر بندہ میرے عزیزوں معدے کی پرابلم میں ہے، کسی کو گیس ٹربل ہے، کسی کو معدے کی بیماری ہے، کوئی کہتا مجھے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، کوئی کہتا مجھے قبض کی بیماری ہے. ذمہ داری سے خدا کے گھر میں مولانا امجد علی صاحب کی دعوت پر کہہ کے جا رہا ہوں، اے لوگوں دسترخوان پہ جو بھی اللہ کی نعمت آیا کرے، صبح کے ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں، رات کے کھانے میں، جو بھی اللہ کی نعمت آیا کرے، بغیر مین میخے نکال لے، بغیر اس کے اندر نقطہ نکالے، اللہ کی نعمتیں کھا جایا کرو، خدا کا شکر ادا کر لیا کرو. رب کعبہ کی قسم اگر تم دسترخوان کا گلہ نہیں کرو گے تو تیرے میرے گھر میں موت تو آ سکتی ہے، کبھی تجھے مجھے پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی. کوئی روٹی کچے کا گیلا کرے گا، کوئی سالن کی بھنائی کا گیلا کرے گا، کوئی مرچوں کا گیلا کرے گا، کوئی نمک کا گیلا کرے گا. یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو میزبان کوئی مہمان بلا لے، اس کے گھر جب کھانا کھاؤ پوچھ لو نمک بھی لینے کی اجازت ہے کہ نہیں. یوں فرمایا جس کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ اس کے تعریفوں کے پل باندھو. حاجی صاحب اللہ اکبر، ایسا کھانا تو میں نے کبھی کھایا کوئی نہیں، ماشاءاللہ ایسا ذائقے دار کھانا بنایا، لگتا ہے بھابی نے کچن کا سارا کام سیکھ رکھا ہے، اپنی ماں دادی کے گھر سے سیکھ کے آئی ہے. حاجی صاحب ماشاءاللہ برسوں بعد ایسا کھانا کھایا، اللہ برکت دے. انشاءاللہ پھر آپ کی دعوت پر ضرور آؤں گا. اس سے کیا ہوگا، نہ تیرا پیٹ بھرے گا نہ اس کی ہنڈیا کا سالن ختم ہوگا. تیری دو تعریفیں کرنے سے اس کا کلیجہ بڑا ہو جائے گا. رب اکبر کی قسم تیرے سے میرے سے رب راضی ہو جائے گا. آج ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی ہے، آج ہمارے کھانوں کا ذائقہ کوئی نہیں. آج ہمیں نیا لباس پہن لو اچھا نہیں لگتا، آج نیا جوتا پہن لو کاٹنے کو دوڑتا ہے. ہزاروں روپیہ کما لو یقین جانو ایک روپیہ بھی اپنے اوپر استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا. میرے عزیزوں گھر میں برکت نہیں رہی، دکان میں برکت نہیں رہی، ہماری زندگیوں کے اندر برکت نہیں رہی. 100 150 سال عمر ہوا کرتی تھی، اب 40 سال سے کوئی اوپر جی رہا ہے تو بونس جی رہا ہے. میرے عزیزوں موت چاروں طرف سے شکنجہ گاڑی ہوئی ہے. کیا وجہ بنی؟ ہم نے ہر کام میں اللہ اللہ کہنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو شامل حال کرنا چھوڑ دیا. رزق کہاں سے آیا؟ فلانی دکان سے آیا. پیسہ کہاں سے آیا؟ ابا زمین چھوڑ کے گئے تھے، کپڑے کون دے کے گیا؟ رشتہ دار دے کے چلے گئے. رب کعبہ کی قسم بعض تو نحوست مارے اللہ کے بندے ایسے ہیں پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اللہ کا نام ہی زبان پہ کوئی نہیں آتا. کوئی آپ سے پوچھے مولانا آپ نے کیا کھایا، کہہ دو الحمدللہ اللہ نے ناشتے میں روٹی سالن دیا تھا. اللہ اکبر. آپ نے کیا پکایا؟ اللہ نے آج مجھے بھاجی کی توفیق عطا فرمائی. یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ اللہ نے مجھے عطا فرمائے. یہ جوتا کہاں سے لے کے آئے؟ کون سی دکان سے لیا؟ فلانی دکان سے مجھے اللہ نے دیا. حاجی صاحب آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اللہ کا شکر اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا فرمائے. حاجی صاحب آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے خدا نے مجھے 2 بیٹیوں کا وارث بنایا. حاجی صاحب کتنوں کی شادی کر دی؟ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے 4 بیٹوں بچیوں کی شادی کرنے کی توفیق کر دی. رب کعبہ کی قسم ہے جب تیری میری زبان پر اللہ اللہ کا نام گونجنے لگ جائے گا تو میرے عزیزوں فیصلے اسلام آباد سے نہیں ہوں گے بلکہ عرش مولا سے ہونے لگ جائیں گے.
آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا, آج خدا کے نبی کو چھوڑ دیا, دھکے کھا رہے ہیں. کوئی ترکی کے اندر جا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے, کوئی امریکہ کے اندر جا کے ان کے تلوے چاٹ رہا ہے. میرے عزیزوں, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. میرا نبی ان سے اعلان کر دے, نہ ماں کی گود میں خوشحالی ملے گی, نہ باپ کی کمائی میں خوشحالی ملے گی, نہ حکومتوں میں تمہیں عزت ملے گی. عزت ملے گی تو جناب محمد الرسول اللہ کی غلامی میں عزت ملے گی. یہ سبق سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا, اس سبق کو یاد کر لیا, پھر اس سبق کو میرے عزیزوں 2 سال تک امت کے سامنے پیش کرتے رہے. اس سبق کو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک پوری امت کو سناتے رہے. یہ سبق عثمان غنی 12 سال تک سناتے رہے. یہ سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزوں 6 سال تک سناتے رہے. حضرت حسن نے یہ سبق سنایا, زہر کے پیالے بھی یہ سبق یاد کر کے سنا دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے کی نوک پہ چڑھ گئے, لیکن یہ سبق امت کے سامنے پیش کر دیا. میرے محترم بزرگوں, طائف کی گلیوں میں لہولہان ہو گئے, امت کے سامنے سبق پیش کر دیا کہ نجات ملے گی, تمہیں یہی ملے گی, تمہیں کامیابی ملے گی نبی کے قدموں میں ملے گی, عزت ملے گی نبی کے قدموں میں ملے گی, خوشحالی ملے گی نبی کے قدموں میں ملے گی, دنیا آخرت کی کامیابی نبی کے قدموں میں ملے گی. رب اکبر کی قسم ہے, نمازوں کے سجدے لے آ, رمضان کے روزے لے آ, زکات لے آ, تبلیغ کے چلے لے آ, اللہ کے راستے میں جہاد لے آ, جب تک محمد مصطفیٰ کو شامل نہیں کرے گا, پروردگار عالم کی قسم ہے, رب تیری باتوں کی طرف دیکھنے کے لیے تیار بھی کوئی نہیں. ہر آدمی کہہ رہا ہے مجھے اپنی مرضی جینے کا اختیار ہے. خبردار, یا اندر زبان پہ لفظ لے کے آنا, ورنہ اللہ نے کوئی اسکرو اندر کا ہلا دیا, زبان بولنے کے قابل نہیں رہے گی. جیسے ایک مشینری پڑی ہوتی ہے, جیسے میرے عزیزو ایک چیز پڑی ہے, مائک ہی لے لو, اگر اس کی تار ہل گئی تم خطیب پاکستان کے آگے کر دو, یہ نہیں بولے گا. تم مولانا امجد کے ہاتھ میں دے دو, علاقے کی بزرگوار شخصیت مولا فخر صاحب کے ہاتھ میں دے دو, رب اکبر کی قسم ہے جب تک تار سیدھا نہیں ہوگا وزیر اعظم بھی اسے نہیں چلا سکتا. اور میرے عزیزو ہمارا اندر والا تار ٹوٹا ہوا ہے, ہمارا اندر والا تار میرے عزیزو ٹوٹ چکا ہے. آج ہمارے اندر والا تعلق فیوز ہو چکا, ہم امداد مانگ رہے ہیں, پیسے سے کامیابی ملے گی, اولاد ہوگی تو کامیابی ملے گی, رقبہ زراعت ہوگا کامیابی ملے گی, سونے چاندی کے تخت و تاج پہ کامیابی ملے گی. رب اکبر کی قسم ہے آج اگر ان چیزوں کے اندر کامیابی ہوتی تو یہ چیزوں والے خدا کی قسم جگہ جگہ سے جوتوں کے ہار نہ پہنتے. عہدے والوں کو دیکھ لو, حکومت والوں کو دیکھ لو, رشتہ داروں سے لڑائی لے رہے ہیں, اپنے پراؤں سے لڑائی لے رہے ہیں, گالیاں لوگوں کی برداشت کر رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں حکومتوں میں کامیابی ملے گی. خدا کی قسم اگر حکومت میں کامیابی ہوتی تو تخت و تاج کی بادشاہی اللہ محمد الرسول اللہ کو عطا فرما دیتے. اگر میرے عزیزوں سونے چاندی میں ہوتی سیدہ فاطمہ الزہرا کو زیور سے آراستہ کر دیا جاتا, ماں خدیجہ الکبریٰ کے گھر کی قربانی دینی نہ پڑتی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا اے خدیجہ آج فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ نے نبوت والے دونوں ہاتھ پھیلا دیے, آپ نے فرمایا آج فیصلہ کر لے, یا اللہ کا رسول لے لے یا دنیا کا مال و متاع لے لے. سیدہ خدیجہ میرے عزیزوں 55 سال کی بوڑھی عورت ہے, زاروں قطار رونے لگ گئی کہ کملی والے آج آپ کو کیا ہو گیا, کملی والے آج کیا بات ہے, آج آپ نے ایسی گفتگو کیوں کرنا شروع کر دی, میرے پیار میں کمی کوئی آ گئی, میری سخاوت میں کمی آ گئی, میرے کردار میں کمی آ گئی, میرے لین دین میں کمی آ گئی. کملی والے کوئی ایسا وقت بتا دے تیرے کہنے پہ میں نے مال کی قربانی نہ دی ہو, میں نے خواہش کی قربانی نہ دی ہو. کملی والے بتا کیا بات ہے. سیدہ خدیجہ نے آنکھوں میں آنسو دیکھے, تڑپ کے حضور کے قدموں پہ پیر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی کہ کملی والے خدیجہ ٹکڑے کروا سکتی ہے, تیری آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی ہے. حاجیو حج کرنے جاتے ہو, زیارت النبی پر جاتے ہو, نبی کے روزے پر حاضری کے لیے جاتے ہو, سلام بھی پڑھتے ہو, مدینے سے کمبل بھی لے کے آتے ہو, مدینے کی کھجوریں بھی لے کے آتے ہو, مدینے کی رومال بھی لے کے آتے ہو, مدینے کے سرمے خوشبو بھی لے کے آتے ہو. اللہ اکبر, جھولی میں جھانک کے دیکھ لو, مانسیرے سے بھی حج کر کے آئے ہوں گے, مانسیرے والے بھی گئے ہوں گے, بفا والے بھی گئے ہوں گے, اوگرا والے بھی میرے عزیزوں گئے ہوں گے, اگی والے بھی گئے ہوں گے, لپت آباد والے گئے ہوں گے. ہر ایک
ایک کی جولی میں دیکھ لو زمزم کھجوریں نظر آئیں گی، آمنہ کے لال کی اتباہ نظر کوئی نہیں آئے گا۔ خدا پاک کی قسم ہم نے ایسے ایسے حاجیوں سے بھی ملاقات کی جو پاکستان آنے سے پہلے حضور کی سنت پر اس طرح ہی چلا کے آ جاتے ہیں۔ ہوٹلوں کے تن پوچھتے ہماری گاڑی ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے کب آئے گی؟ بس آدھے گھنٹے میں آنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں ذرا 10 منٹ انتظار کرنا، بس میں اپنی شکل سوار کے آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے بیت اللہ کا طواف کر کر میدان عرفات مزدلفہ مینا کے اندر حاضری دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 8 دن نمازیں پڑھنے کے بعد بار بار ہر نماز میں نبی کے روزے پر سلام کرنے کے بعد ابھی بھی تجھے نبی کی چہرے سے پیار نہ آیا تو اللہ کی قسم آپ کے میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ گھر کے اندر گلاس ٹوٹ جائے ماں کا کلیجہ ڈوب جاتا ہے، اللہ اکبر 100 کا نوٹ بیٹا پھاڑ دے باپ کا سر جھک جاتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو بزرگو اللہ اکبر، کبھی آپ نے اندازہ لگایا جو گھنونا ہم جرم کرتے ہیں، جس جرم کا روزانہ ارتکاب کرتے ہیں، افسر بھی کر رہا ہے، دنیا دار بھی کر رہا ہے، بوڑھا بھی کر رہا ہے، جوان بھی کر رہا ہے، دیندار بھی کر رہا ہے، مسجد کا ناظم بھی کر رہا ہے، مسجد کا میرے عزیزو مسجد کا سیکرٹری بھی کر رہا ہے، انتظامیہ والا کر رہا ہے، ریڈی والا کر رہا ہے، جوتے گھاٹنے والے کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اس وقت تک صبح ناشتے کا لقمہ منہ میں نہیں جاتا جب تک روزہ انور کے اندر رحمت عالم کو داڑھی کٹا کے تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اے خدیجہ، دونوں ہاتھ نبوت والے پھیل گئے، اے خدیجہ یا اللہ کا رسول لے لے یا دنیا کا مال و متاع لے لے، تجھے آج فیصلہ کرنا پڑے گا تو دونوں میں سے کس چیز کی قربانی دے گی؟ جس طرف اپنے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہاتھ پکڑ کے چومنے لگ گئی، کہنے لگی جسم کے ٹکڑے تو دے سکتی ہوں، آمنہ کے لال کو نہیں دے سکتی۔ کملی والے بتا تو صحیح کس بات پر آپ کے ماتھے پہ بل چڑھا؟ آپ کی طبیعت میں ناگواری ہوئی ہے، آپ کا چہرہ بوجھا بوجھا لگنے لگا، کملی والے بتاؤ کس چیز پہ آپ کو ارمان آ گیا؟ آپ نے فرمایا خدیجہ تیرے دروازے کے اوپر 19 اونٹ بندھے ہوئے ہیں، بتا اتنی دنیا لے کے کیا کرے گی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وہی کھڑے کھڑے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، فرمایا میسرہ ادھر آ جا۔ جب غلام آ گیا آپ نے فرمایا جلدی کر اونٹوں کو کھونٹوں سے کھول دے، کھونٹوں سے رسی ان کی کھول دے، ان کی گردنوں پہ رسی ڈال دے اور آ کے بتلا دے کہ میں نے کھول دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس کے رب کی قسم ہے، میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی اونٹوں کا رخ کس طرف کرنا ہے۔ کہاں لکھا جی؟ کہاں لکھا جی؟ دکھاؤ جی، کہاں لکھا جی؟ کہاؤ جی، بچوں کے لیے کرنا، بچوں کے لیے روزی کمانا کہاں لکھا ہے جی؟ دکھاؤ جی۔ اللہ دکھائے گا، ابھی نہیں، قبر میں لٹا کے میدان محشر میں کھڑا کر کے اللہ دکھائے گا۔ پھر وہاں کہے گا اللہ سے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب پٹیں گے مار پڑے گی، کہیں گے الہی ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ٹوپی بھی تیرے راستے میں، کپڑے بھی تیرے راستے میں، پیسہ بھی تیرے راستے میں، درم و دینار بھی تیرے راستے میں، گھر کا اللہ صوفہ کرسی بستر تیرے راستے میں دے دوں گا۔ اے خالق کائنات ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے، تیری کبریائی کی قسم ہے کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تعملون۔ انگریزی سمجھنے والے کو انگریزی سمجھ میں آ گئی، زیالوجی سمجھنے والے کو زیالوجی آ گئی، بیالوجی سمجھنے والے کو بیالوجی آ گئی، میتھ سمجھنے والے کو فزکس کیمسٹری سمجھنے والے کو ساری سمجھ آ گئی۔ نہیں سمجھ آیا تو تجھے مجھے خدا کا قرآن ہی سمجھ نہیں آیا۔
नमाज का पढ़ना सवाब है, नमाज का छोड़ना गुनाह है। रोजे का रखना सवाब है, रोजे का छोड़ना गुनाह है। ज़कात अदा करना सवाब है और ज़कात अदा न करना गुनाह है। हुकूकुल इबाद पूरे करना सवाब है, हुकूकुल इबाद में कमी कुताही करना गुनाह है। ये सारी चीजें तुझे सवाब गुनाह में नजर आई। किसी मौलवी साहब ने यूं नहीं कहा, ओ लोगों, कुरान का ना पढ़ना कबीरा गुनाह और ना जानने की कोशिश करना उससे बड़ा कबीरा गुनाह है। माँ घर में है, कुरान उसे पढ़ना नहीं आता, अब्बा घर में उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, बेटा घर में उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, बेटी घर में कुरान पढ़ना नहीं आता, दुल्हन बन के जो दामाद दूल्हा लेके आई, दामाद को कुरान पढ़ना नहीं आता, सास ससुर को कुरान पढ़ना नहीं आता, बहू को कुरान पढ़ना नहीं आता, समझाने को कुरान पढ़ना नहीं आता, नाना नानी को कुरान पढ़ना नहीं आता, दादा दादी को कुरान पढ़ना नहीं आता। मोहल्ले में 400 नमाजी मस्जिद में आते हैं, 350 को कुरान पढ़ने नहीं आता। ईमानदारी से बता, जब पूरा पूरा साल तेरे मेरे घर से कुरान की तिलावत नहीं होगी, बता कुरान रहमत बरसाएगा कि लानत बरसाएगा? हंस के दिखा देते, मुझे पढ़ना ही नहीं आता जी, पढ़ना ही नहीं आता। जो अल्लाह ने नेमतें आपको मुझे अता फरमाई, उसका आपको मुझे हिसाब देना पड़ेगा। मैं लाहौर के अंदर मेरे अजीजों एक दस्तरखान पे खाना खा रहा था, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मेरे सामने आके बैठ गए। उन्होंने भी बड़े ज़ौक़ और शौक से खाना खाया, लजीज था, किसी अल्लाह वाली के हाथ का पक्का था। मैंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने चाक वाला चमचा खाने वाला पकड़ा और चावल उठा के 2 दाने मेरे हाथ पे रख दिए। कहा मौलाना आपने चावल खाए कि नहीं? मैंने कहा नहीं हजरत जी, मेरा पेट भर गया। फरमाया 2 दाने समझ के खा लो, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत क़यामत के दिन शिकायत करेगी और कहेगी इलाही मैं इसके सामने बन सवर के आई, इसे ने मुझे हाथ तक ना लगाया। अल्लाह जिस तरह इसने मेरी ना कदरी कर दी, आज इसकी नेमतों की ना कदरी कर दे, जिसकी नेकियों की ना कदरी कर दे। रोटी आगे हो अल्लाह की नेमत समझ के हाथ बढ़ा लो, शोरबा आगे हो अल्लाह की नेमत समझ के हाथ बढ़ा लो, सब्जी अच्छी लगे या ना लगे खुदा की नेमत समझकर 2-4 लुक़मे लगा लिया करो। जितना खुदा का शुक्र अदा करोगे, रब अकबर की कसम है, उतना खुदा रिज़्क़ के दरवाजे आपके मेरे ऊपर खोल देगा। मौलाना आपके अब्बू थे, मेरे भी अब्बू थे। मौलाना फखर साहब आपके भी अब्बू होंगे, आपके भी वालिदे मोहतरम होंगे। रब अकबर की कसम है, मैं कसम बार बार इसलिए उठा रहा हूं ताकि आपको मुझे यकीन आ जाए, आपको मुझे आपकी मेरी बात करने सुनने पे यकीन आ जाए। गली के अंदर रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ करता था, लोग उठा के फूंक मार के हाथ से जाया करते थे, फिर यूं करके चूम के ऊंची जगह रखा करते थे। इन आंखों ने वो दौर देखा, रब अकबर की कसम है खुदा का शुक्र अदा किया। आज जब ये आंखें देखती है रोटी के टुकड़े तो क्या सालन की थैलियां कचरे के ढेर के ऊपर पड़ी होती हैं। खुदा की कसम अल्लाह की रिज़्क़ की ना कदरी देख के रोना आता है। जब मेरे ईमानदारी से बताओ, नालियों के अंदर रिज़्क़ बहेगा, बर्तन धोने की जगह के ऊपर खुदा का रिज़्क़ रुलेगा, फ्रिजों के अंदर खुदा का रिज़्क़ घुसेगा। अल्लाह अकबर, रोटी हाथ में पकड़ के कहेंगे रात की बासी रोटी है। उस वक्त ईमानदारी से बता, तेरे मेरे घर के दस्तरखान पे रिज़्क़ कहां से आएगा? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है कौन? पांच मरतबा को उमर 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 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। घर के अंदर पता नहीं कितने दिन की पकी रोटी को तोड़ तोड़ के खा रहा है। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उमर की धी, तेरी मेरी अम्मा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी घरवाली, इतना प्यार था सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अकबर, मवाजा शरीफ के सामने जिसका मकान है, आप यूं करके किबले की तरफ मुंह मोड़ोगे, इतना बड़ा खिड़की का खाना खुला हुआ है। अल्लाह अकबर, ऊपर देखोगे रोशनदान से इतना सा खुला हुआ है। ये वो रोशनदान है जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान लेके आया करते थे, वही लेके आया करते थे। ये वो हुजरे की वो दरवाजा है, वो खिड़की है जैसे अम्मा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कमली वाले का देख के इंतजार किया करती थी। अल्लाह
अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा का दौर आ गया। अम्मा हफ्सा से कहा मस्जिद की जगह बड़ी करने के लिए तो मस्तोसी के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर है, मस्जिद की जगह बड़ी करने के लिए तेरा मकान चाहिए। माँ का कलेजा मुंह को आ गया का जान ले लो दे दूंगी, जिस्म के टुकड़े दे दूंगी, लेकिन ये दरवाजा ना बंद करो। कमली वाले की मुझे याद आती है, पर्दा हटा के कब्र की ज़ियारत हो जाती है, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। मालिक कायनात को कुछ और मंजूर था, फरमाया उमर भी गैरत वाला, उमर की धी भी गैरत वाली, उमर भी मुराद रसूल है, घरवाली भी उमर की बेटी है। अल्लाह अकबर। फरमाया उमर अल्लाह अकबर, फतुहात का दरवाजा क़यामत की सुबह तक तेरे पे खुला रहेगा। उमर तेरी बेटी का दरवाजा मोहम्मद के रोजे के लिए क़यामत की सुबह तक खुला रहेगा। दो शख्सियात आज भी रोज़ा अनवर में मौलाना आराम फरमा रही हैं, एक अबू बकर है, एक उमर। कौन है एक अबू बकर, दूसरा कौन है उमर? मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा नाम अबू बकर है, नाम उमर है, आप बताओ कौन है? कहने लगे एक सदाकत वाला है, एक गैरत वाला है। मैंने कहा इल्म वाला क्यों नहीं सुला दिया, इल्म वाला क्यों नहीं सुला दिया, जंगजू क्यों नहीं सुला दिया, ताकत वाला क्यों नहीं सुला दिया? फरमाया सदाकत को सुला दिया और गैरत को सुला दिया। इसलिए सुलाया कि सदाकत के होते हुए झूठे को जाने की इजाजत नहीं, गैरत वाले के होते हुए बेगैरत को जाने की इजाजत कोई नहीं। हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। जहां भी ले जाओ, फोर्थ शेड्यूल में ले जाओ, सलाखों के पीछे ले जाओ, अदालतों में ले जाओ, चक्कियों में ले जाओ, रब्बे काबा की कसम है जब तक अल्लाह ने जुबान दी सहाबा की गुलामी का ऐलान होता रहेगा। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में बैठे खाना खा रहे हैं, अम्मा जान ने यूं करके देखा, आंखों में रोनी आ गई, आंखों में पानी आ गया। हज़रत उमर को देखा, सूखा डुकटा पानी के अंदर भिगोया और मुंह के अंदर डाल लिया। ओ मान से रागे रोशन रबियो, होटिंग करने वालों, बूफे करने वालों, अपने घर के अंदर ताजा खाने की आदत डालने वालों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूखा टुकड़ा, वो जौ की रोटी का, फिर अजीजों बगैर छने आटे का टुकड़ा हज़रत उमर के मुंह में आया। अल्लाह अकबर। वो टुकड़े का कोना उमर के हलक के अंदर फंस गया। हज़रत उमर की आंखें बाहर आ गई, खांसी करने लगे, आंखों में से पानी लगा। अम्मा हफ्सा कहने लगे उमर खुदा के वास्ते अपने पे तरस खा, ए उमर ताजी रोटी खा ले। फरमाया ए नबी की घरवाली खुदा के वास्ते, ओ मेरे नबी के यारो खुदा के वास्ते उमर को एक टुकड़ा खाने दो। अगर ना शुक्री करके हलक से निकाल दिया, रब्बे अकबर की कसम है कयामत के दिन इस टुकड़े का उमर को जवाब देना अल्लाह के सामने मुश्किल हो जाएगा। उठने वाले को पता कोई नहीं मैं सुबह किस लिए उठा, रात को सोने वाले को पता कोई नहीं मैं बिस्तर पे क्यों लेटा, मुझे थकान किस वजह से हुई है। नमाजें पढ़ पढ़ कर, नफलिय तकाफ करके, सजदा करके, तबलीग में वक्त लगा के थका नहीं, दो नंबरी करते हुए थका। और लोगों में अमीर की बात नहीं करता, मैं लैंडलॉर्ड की बात नहीं करता, मैं बिजनेसमैन की बात नहीं करता, मैं मिल ऑनर की बात नहीं करता, मुझे तो जूती गांठने वाले पर रोना आता है। और लोगों मुझे तो फ्रूट तो आलू प्याज बेचने वाले पे रोना आता है, मुझे तो एक पेटी फ्रूट की बेचने वाले पर रोना आता है। दिखाता कुछ और है, देता कुछ और है, फिर कहता मौला करम करी। लोगों को धोखा दे करम कहां से आएगा, लोगों से फराड करे करम कहां से आएगा। तो नंबर चीज को एक नंबर बना के बेचे करम कहां से आएगा। बेमौसमी बारिशें आएंगी, खुदा के जल्जलों के झटके आएंगे। अल्लाह अकबर। कभी मौसम, कभी आंधियां आएंगी, कभी अल्लाह अकबर, कभी फिक्र फाका आएगा, कभी हुकूमतों की तरफ से जवाल आएगा। कब तलक जब तक अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, अपनी हार नहीं मानेंगे, रब्बे काबा की कसम अल्लाह सवाल वाली जिंदगी को दूर नहीं करेगा। आ जाओ, आज अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो, झुक के उसे
اسے دکھا دو, جھک کے اسے دکھا دو. آج اپنی صلاحیتوں کو, اپنی طاقتوں کو, آج اپنے تعلقات کو, اپنی حکومت کو آج اس کے قدموں میں ڈال دو. رب کعبہ کی قسم خدا 1400 سال پہلے والی یادوں کو, دور کو زندہ کر کے دکھا دے گا. اور لوگوں پھر آسمان سے بارشیں برسیں گی تیری میری حمایت میں, اللہ کے فیصلے آئیں گے تیری میری حمایت میں. اللہ ذلت کے نقشوں سے عزت عطا فرمائے گا, تھوڑے میں اللہ برکت عطا فرمائے گا. اور میرے ویرو, جب تک اللہ کے آگے ہار نہیں مانیں گے, خدا سے ٹکر لیتے رہیں گے, ہمارے ارمانوں زندگیوں کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مال والی تھی, اختیار تھا, مکے کے سرداروں سے بڑی امیر تھی, مدینے مکے کے سب سے بڑے تاجروں سے بڑی امیر تھی. جتنا پیسہ اما خدیجہ کا بینک بیلنس تھا, اما خدیجہ کا پیسہ جتنا تھا, رب کعبہ کی قسم علماء کہتے ہیں مکے کے سرداروں کا اتنا پیسہ نہیں تھا. کہ لگی سونے 19 اونٹ میں نے دے دی, ہنس کے دکھا دے, لیکن نبوت کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے. آپ نے فرمایا خدیجہ ابھی تیرے گھر کے اندر مال پڑا ہوا ہے. کملی والے کا فرمایا جب نماز کے لیے گیا تھا, اے خدیجہ جب باہر تبلیغ کے لے گیا تھا, تیرے تکیے کے نیچے 40,000 درہم پڑے ہوئے تھے. اے خدیجہ اتنی دنیا رکھ کے کیا کرے گی؟ 40,000 روپے اٹھایا, حضور کے قدموں میں لا کے, جوتوں میں لا کے پھینک دیا. کہ کملی والے رب کعبہ کی قسم اسے اڑا دو, پھینک دو, پھاڑ دو, غریبوں کو دو, مسکینوں کو دو. آج کے بعد خدیجہ ان پیسوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گی. اللہ اکبر. پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو. سیدہ خدیجہ نے اپنے گھڑوں کو, اپنے مٹکوں کو, اپنے بستروں کو دیکھا. اللہ خدیجہ نے اپنا بکریوں کا باڑا دیکھا, کوئی نہیں. کملی والے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا خدیجہ اتنی دنیا لے کے کیا کریں گے؟ اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنے چوگے کو, اپنی چادر کو, اپنے قمیض کو, اپنے کرتے کو یہاں ڈالا. کہ سونے ذرا آنکھیں کھول تو صحیح, کملی والے ذرا آنکھیں کھول تو صحیح. رحمت عالم سیدہ خدیجہ کی طرف متوجہ ہوئے. کہ کملی والے اللہ کی عزت کی قسم ہے, یہ شلوار, یہ کرتا, چادر, اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں. اب تو ہنس کے دکھا دے, اب تو ہنس کے دکھا دے. پوچھ دو مونو بیٹیوں سے جن کے پاس موبائل کے ذریعے میری گفتگو جا رہی ہے, 2 جوڑے گرمی کے نہیں بنے, طلاق کی نوبت کیوں آ گئی؟ یہ کوئی بیس ہے, کوئی بنیاد ہے؟ عدالتوں کے اندر جا کے دیکھ لو, میں طلاق لے رہی ہوں, شوہر مجھے خرچہ نہیں دیتا. عید کا دن آیا, کملی والے گھر سے نماز کے لیے نکلنے لگے. اما عائشہ نے کہا سونے ذرا تکو تو صحیح سا ڈل, ذرا دیکھو تو صحیح. عائشہ کیا بات ہے؟ کملی والے کوئی امیر کوئی غریب آج مدینے کا ایسا نہیں جس کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو. نہیں جلا تو آج تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا. عید کا دن ہے, اما سمجھ کے یتیم آئیں گے, غریب آئیں گے, مدینے کی بیوہ عورتیں آئیں گی, میرے آگے ہاتھ پھیلائیں گی, کملی والے کہاں سے دوں گی؟ حضور کی آنکھ میں آنسو آئے, کملی مبارک سے صاف کیا. فرمایا خدیجہ میں کیا کروں, میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, میرے گھر میں چولہا کہاں سے جلے؟ اے خدیجہ صبر کی ڈالی پکڑ کے اللہ کو دکھا دے. اسی گھر کے دروازے سے کون؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. اما خدیجہ نہیں, اما عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا. اما کیا بات ہے, افسردہ کیوں بیٹھی ہے؟ کہ عثمان کہاں, کبھی کملی والے نماز پڑھ کے آئیں گے, کوئی ستو نہیں, کوئی جو نہیں, کوئی کھجورے نہیں, ابھی مدینے والے آئیں گے, کہاں سے دوں گی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا, دل برداشت ہوئے, اپنے گھر چلے گئے. اللہ اکبر. 9 اونٹوں پر سازو سامان, بورے, ستو, جوں کے, کھجوروں کے لاد کے لائے, ہر ماں کے گھر کے دروازے کے پاس اتار دیا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے لائے, تشریف لائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنڈیا کے اندر چمچہ چلا رہی ہیں, جو کھجورے سامنے دیکھی, رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ کہ کملی والے وہ گھر کی دیوار کے پیچھے عثمان جو کھڑا رو رہا ہے, یہ میرے گھر نہیں, 9 گھروں کو بات کر کے چلا گیا. نہ نبی نے کھجور کو ہاتھ ڈالا, نہ آپ نے سرید کھایا, نہ آپ نے میرے عزیزو جوں کا, ستو کا حلوہ بنایا, آپ نے وہ نہ کھایا. آپ نے نبوت والا دامن پھیلایا. یا رحمان ساحل اصاب علی العثمان, اے اللہ جس نے تیرے نبی کے گھر چولہا جلا دیا, اللہ قیامت کے دن اس کا حساب ہی آسان فرما دینا. الفق یا بلالا ولا تخشم ذی العرش الجلالا. اللہ اکبر. گر گر کے زکات دینے والوں, مسجد والا کوئی آ جائے, مدرسے والا آ جائے,
پہلے آتے جی، اب تو نصاب ہی پورا ہو گیا، پہلے آتے جی پہلے انفق یا بلالا، اے بلال خرچ کر، ولا تخشم ذو العرش الجلالا، اس سے تھوڑے کی امید نہ رکھ۔ اللہ اکبر۔ ایک فقیر آ کے جھولی پھیلا کے کھڑا ہو گیا، حضور علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نہیں۔ جب فلانے گھر پہ جا وہاں سے کچھ نہ ملا، جب فلانے گھر سے جا وہاں سے کچھ نہ ملا۔ ادھر حضرت عمر بن علاس، اللہ اکبر، پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلال فلانے مدینے کی گلی میں چلا جا، فلانے سردار سے جا کے کچھ ادھار پیسے لا اور اس کی جھولی میں لا کے ڈال دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے بولے جان کی امان پاؤں، کچھ عرض کروں؟ آپ نے فرمایا جی عمر، کہ کملی والے قرضہ اٹھا اٹھا کے کیوں دیتے ہو؟ جس چیز کا آپ کو حکم ہی نہیں ملا آپ کیوں دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ قرضہ لے لے کے دوسروں کی ضرورت پوری کیوں کرتے ہو؟ حضور کا سر جھکا، ایک آنسو نکلا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی باتوں کا برا نہ منائیے، عمر تو خاموش ہو کے بیٹھ جا، محمد جو تجھے اللہ نے کرنے کا حکم دے دیا ہے وہ کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ میرا نبی تو درس دے کے گیا، اللہ اکبر۔ تیرے پڑوسی کے پاس عید کے کپڑے نہیں، تجھے عید کے کپڑے پہننے کی اجازت کوئی نہیں۔ ابو سعید خدری کے مکان کے پاس سے گزرے، اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری کے گھر سے ہنڈیا کے پکنے کی خوشبو، سالن کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور نے دروازہ بجایا، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کر ابو سعید خدری کا دل باغ ہو گیا، یا رسول اللہ آج میرے بھاگ جاؤ گے، میرے نصیبے جا گئے، آج میرے بیڑے پار ہو گئے، آج عرش بری کا مہمان میرے پاس آیا ہے، آج معراج کا دولہا میرے پاس ہے۔ حضور بتاؤ تو صحیح، آپ نے فرمایا کہ پکنے کی بکرے کی خوشبو، اللہ اس آواز میں اتنی طاقت دے دے کہ آخری تک پہنچ جائے۔ دیکھو یہ اللہ سے مانگ لو۔ کوئی یوں کہتا سنو اور ٹھیک کر دے، کوئی کہتا ہر وقت مومن کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، زبان پر اللہ ہو دل میں بھی اللہ آ جائے۔ 5 مرتبہ کہو اللہ، شہادت کی انگلی کھڑی کر کے اللہ 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 اللہ۔ اب یہ انگلی اپنے دل پہ رکھ کے کہو اللہ 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 اللہ۔ اس کی مشق کیا کرو، زبان سے بھی اللہ اللہ کیا کرو، دل سے بھی اللہ اللہ کیا کرو۔ ساری توجہ دل کی طرف، اپنا دھیان دل کی طرف، اپنے سر کا رخ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور کو جو گنبد خضرا پر اللہ کا نور اتر رہا ہے، نبی کے قلب اطہر پر اللہ کا نور اتر رہا ہے، اس کا ایک قطرہ میرے پیر و مرشد میرے بزرگوں کے سینوں سے ہوتا ہوا میرے دل پر گر رہا ہے۔ جب وہ قطرہ میرے دل پر گرتا ہے، میرا دل لذت اٹھا کے کیا کہتا ہے؟ اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ۔ پھر زبان تالو کے ساتھ، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جوڑ لیے، آنکھیں بند کر لی، اپنا تعلق مدینہ شریف سے جوڑ لیا، اپنا تعلق آسمان والے رب کی طرف جوڑ دیا۔ پھر دل کی دھڑکن سے اللہ 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 اللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ موت کے وقت زبان بند ہو جائے گی، لیکن اس وقت قبر کے اندر بھی دل اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ اس کو نقش بندی سلسلہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی اللہ بس سنا، آخری لمحات کی طرف بات جا رہی ہے۔ ابو سعید خدری تیرے گھر سے کھانے کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ماں باپ قربان سونے، آپ کی آج فیوریٹ ڈش بنی ہے، پسندیدہ۔ آپ نے فرمایا کیا بنا؟ آپ نے ابو سعید کہنے لگے یا رسول اللہ آج بکری کا گوشت بن رہا ہے۔ اچھا۔ ابو سعید خدری ہاتھ پکڑ کے باورچی خانے میں لے گئے، ہنڈیا سے ڈھکنا ہٹایا، کھڑا کھڑا سالن میرے عزیزو، بنا بنا سالن نظر آیا، اس کی خوشبو ناک کی نتھوں تک پہنچی۔ آپ علیہ السلام فرمایا واہ واہ بڑا پیارا سالن ہے، اللہ اکبر۔ جب سالن تیار ہو گیا، آپ نے فرمایا ابو سعید خدری اللہ اکبر، تجھے تیرے محلے والوں کا پتہ ہے؟ کیا پتہ ہے؟ کہ الیکشن لڑنا تھا، کونسلنگ کی سیٹ پہ کھڑا ہونا تھا، ناظم بننا تھا، ایم پی ایم این اے کا الیکشن لڑنا تھا۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری تجھے تیرے محلے والوں کا پتہ ہے؟ کون کون رہتا ہے تیرے محلے میں؟ اللہ کے نبی یہ فلانے صحابی کا، یہ فلانے کا، یہ ان کا مکان ہے۔ جی یا رسول اللہ میرے پچھواڑے کے اندر ایک غریب عورت رہتی ہے، ساتھ والے گھر میں اللہ اکبر 4 دن پہلے باپ کا جنازہ اٹھا، ایک بیوہ عورت 4 یتیم رہتے ہیں۔ کملی والے مجھے کل ہی پتہ لگا 3 دن ہو گئے اس کے گھر کے
اندر چولہا نہیں جلا. کملی والے اللہ اکبر, نبوت کی آنکھ برسنے لگی. آپ نے فرمایا تیرا پڑوس بھوکا ہے تو بھنا ہوا گوشت کھائے گا. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہے تیرے گھر کے اندر کوئی پانی کا پیالہ؟ یہ اللہ کے رسول پانی کا پیالہ لے کے آیا. پانی کا پیالہ لے کے آیا, آپ نے سارا بھنے ہوئے سالن میں انڈیل دیا, پتلا سا شوربہ بنا دیا. تو اور پانی لا, اور پانی لا. دیگڑا پانی سے بھر گیا, بوٹیاں اس میں نظر نہ آنے لگی. آپ نے فرمایا 3-4 پیالے لے آ, 2 ہی سے سالن ڈال کے دیا. فلانے یتیم کے گھر دیا, فلانی بیوہ کے گھر دیا, فلانے غریب کے گھر دیا, پھپھی ماسی خالہ کے گھر دیا. جب سب گھروں میں سالن چلا گیا, ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے یوں جھاڑ کے دیکھا, مجھے ہنڈیاں میں نہ سالن نظر آیا نہ بوٹی نظر آئی. رحمت والے نبی نے دیگڑا اٹھایا, اپنے اور میرے درمیان رکھ لیا. روٹی کا ٹکڑا ابو سعید کہتے ہیں میرے ہاتھ میں دیا, اور میرے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں لیا. اللہ کا نام لے کے سالن کے پیندے کے ساتھ لگا لگا کے کھانا شروع کر دیا. کہ میں نے روٹی کا لقمہ اٹھایا, میری آنکھ میں آنسو آنے لگے. آپ نے فرمایا ابو سعید خدری کیوں رو رہا ہے؟ عرش والا تو اس وقت خوش ہو رہا ہے. کہ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا تیری ہنڈیا سے میں کھاتا تو راضی ہوتا, تیری ہنڈیا سے تو کھاتا میں راضی ہوتا. رب اکبر کی قسم, تیری ہنڈیا میں سے غریب کھا گئے, یتیم کھا گئے, تیری ہنڈیا کا سالن خالی ہو گیا. روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا, عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا. یا تو قربانی کا گوشت دینے کے لیے کنڈیاں لگائی گئی, مسئلے پوچھے گئے عیسائیوں کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں. علماء کرام کیوں بیان نہیں کرتے؟ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ بولو بولو کتنے حصے ہوتے ہیں؟ پہلا حصہ کس کا؟ غریبوں کا. دوسرا کس کا؟ رشتہ داروں کا. تیسرا کس کا؟ او لوگو, تمہیں قربانی کے جانور میں رشتہ دار کیوں بھول جاتا ہے؟ غریبوں کو دو جی, غریبوں کو دو. کیا مصطفیٰ کو نہیں پتا تھا کہ غریبوں کا کہ رشتہ داروں کا حق نہیں ہے؟ ایمانداری سے عرض کرتا ہوں, غریبوں کو دینے کی وجہ سے بہن بھوکی رہ جاتی ہے, پھپھی بھوکی رہ جاتی ہے, خالہ بھوکی رہ جاتی ہے. جو خدا نے حکم دے دیا, مصطفیٰ نے اس کا اعلان کر دیا, خبردار تجھے مجھے اس کے اندر مین میں نکالنے کی اجازت کوئی نہیں. بہت سارے ایسے گھر دیکھے پہلے دن قربانی کے جن کے گھر کے اندر سبزی پکی, پڑوسیوں نے 4-4 بکرے کیے, لیکن میرے عزیزو پڑوسی نے پڑوسی کے گھر گوشت نہیں بھیجا. کس وجہ سے؟ کہ ان کے گھر کے باہر تو جانور بندھا ہوا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزو حضور علیہ السلام سے کہہ رہی کملی والے چولا باقی رہ گیا, بتا پہل کے رکھوں یا دے دوں. نبوت کی آنکھ میں آنسو آئے, روتے روتے ہنسنے لگ گئے. اے خدیجہ, اللہ اکبر. ماں خدیجہ دیکھ کے کہنے لگی کیا وجہ بنی؟ روتے روتے آپ ہنسنے لگ گئے. اور میں خدیجہ جب تو نے تن کے چولے کو ہاتھ لگایا, جبرائیل خدا کا سلام لے کے تیرے دروازے پر آ گیا. بھائی کے کپڑے دیکھ کر کپڑے کی دکان والے بھائی کو ترس نہیں آیا تو بتاؤ کس کو آئے گا؟ منڈی کے اندر گندم کی اناج کی آڑت کرنے والے کو بھائی کے گھر کا چولہا دیکھ کے ترس نہیں آیا تو کس کو ترس آئے گا؟ مدرسے کے طالب علموں کی تو بات ہی چھوڑ دو, جس کو اپنے گھر کے اندر جو بہنوں کو رلائے, جو اپنے گھر کے اندر ماں کو رلائے, جو اپنے گھر کے اندر باپ کو رلائے, رب کعبہ کی قسم ہے وہ ایک نہیں اس روئے زمین پر 100 بھی مدرسے بنائے اللہ قبول کوئی نہیں کرے گا. نماز پڑھنا نبی کا طریقہ, اللہ کا حکم, روزے رکھنا اللہ کا حکم, زکات دینا اللہ کا حکم, داڑھی رکھنا نبی کی سنت, مسواک کرنا نبی کی سنت, آنکھوں میں سرما لگانا نبی کی سنت, تہمت پہننا نبی کی سنت, ہاتھ میں لاٹھی پکڑنا نبی کی سنت, 2 لڑوؤں میں صلح کرا دینا یہ بھی تو سنت ہے. روتے ہوں کو ہنسا دینا, بچھڑے ہوں کو ملا دینا, اجڑے ہوں کو بسا دینا, اللہ اکبر, ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا یہ بھی تو سنت ہے. اخباروں میں دیکھ لو لڑائی, موبائلوں میں دیکھ لو لڑائی, گھروں میں دیکھ لو لڑائی, بازاروں میں دیکھ لو لڑائی, دکانوں پہ دیکھ لو لڑائی, اللہ اکبر, جھگڑا 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 اتنی نحوست ہوتی ہے کہ خدا کی رحمتوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات,
مغرب عصر کے وقت سے جلسہ شروع ہے، ہر کوئی اللہ کا بندہ یہی دکھڑا سنا کے جا رہا ہے، او لوگو اللہ اکبر، بارش کا قطرہ پہاڑوں پہ گرا، پتھر موم ہو گئے۔ ملک شام کی سرزمین پر اللہ اکبر، جہاں حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا، پتہ ہے میرا عزیزو، حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری میں 16 افراد کھڑے تھے، ہمیں مندوب پر لے گیا، سارا پہاڑ کالا ہے، وہ ایک ٹکڑا جب بھائی نے بھائی کو قتل کیا تھا وہ ٹکڑا سفید ہے۔ ہم وہاں کھڑے رہے، وہ کہنے لگے دیکھنا 15-20 منٹ کے بعد پانی کا قطرہ گرا پٹی میں سے، 15-20 منٹ کے بعد پھر پانی کا قطرہ گرا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، دوسرے حضرات تھے، دائیں بائیں گھومنے لگے، کہنے لگے چشمہ نظر نہیں آ رہا، کوئی پہاڑوں سے لینڈ سلائڈنگ نظر نہیں آ رہی، یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہ جب بھائی نے بھائی کے گلے پہ چھرا چلایا تو پتھر بھی رونے لگ گیا تھا، اس وقت سے آج تک روزانہ پتھر کی آنکھ سے آنسو آ رہا ہے۔ ایک دوسرے کو آخری بات ایک دوسرے کو ڈھانکنا سیکھو، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا سیکھو۔ یہ مجھے بات کہاں سے ملی؟ اللہ اکبر، یہ بھی ملک شام سے ملی، یہ بھی مجھے عراق سے ملی، یہ بھی مجھے بغداد سے ملی۔ جب میں حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑا تھا، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑا تھا، حضرت جدیر بغدادی رحمت اللہ کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ کے آیا، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، سری سختی رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام احمد امام محمد رحمت اللہ علیہ، حضرت سلیمان فارسی رحمت اللہ علیہ، حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ زینب، اوے لوگو بھائی کے ہاتھ میں کٹ لگ جائے، قربانی کے موقع پر بھائی بوٹی کاٹے، بھائی کے ہاتھ پہ چھری لگ جائے، بہن کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اور لوگوں تم نے اس بہن کو دیکھا، میں نے حسین کی بہن زینب کو دیکھا، جس نے اونو محمد کو کٹتا دیکھا، جس نے شبیر شبدر کو کٹتا دیکھا، جس نے حسین کو کٹتا دیکھا، جس نے ابو بکر عثمان علی کو کٹتا دیکھا۔ اللہ کی قسم میں اما زینب کی قبر کے پاس تقریباً ملک شام میں 4.5 گھنٹے بیٹھ کے آیا۔ مجھے حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری فرمان لگے، عبد الحنان پاکستان سے کراچی سے 5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے ملک شام آئے ہو، ماں کی قبر پہ حاضری کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا خدا کی قسم یہ آنکھیں اس قابل نہیں کہ بی بی کی پاک مٹی کی قبر کی مٹی کی زیارت کر سکے۔ یہ آنکھیں بے حیائی دیکھ کے آئی، یہ آنکھیں بے پردگی دیکھ کے آئی، یہ آنکھیں بے حیائی دیکھ کے آئی۔ اللہ کی قسم پیر جی آپ کا حکم ہے تو میں جا کے سلام کر لیتا ہوں، اگر آپ کا مشورہ تو میں قبول نہیں کرتا۔ کہنے لگے وجہ تو بتا؟ میں نے کہا پتہ ہے میری پیٹھ کے پیچھے یہ پاک عورت سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائی نے نیزے کی چینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا ہے۔ وہ دیوں کا پردہ بچاتے بچاتے نیزے کی نوکوں پہ قرآن سنا کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، ہم نے قرآن بھی اجاڑ کے رکھ دیا، پردہ بھی اجاڑ کے رکھ دیا۔ مدرسہ تجوید القرآن میں آنے والوں، آج آپ کی بیٹی، آج آپ کا بیٹا پوچھے بابا، بیٹی پوچھے میں برقع اتار دوں، کہ میرے سے نہ پوچھ، محمد کے عمر سے پوچھ۔ اللہ، آج آپ کی میری بہن کہے، آج آپ کی میری بیٹی کہے، شادی حال میں، بھائی کی مہندی میں، بھائی کی شادی میں، یونیورسٹی کالج میں، بابا مجھے پردہ اتارنے کی، برقع اتارنے کی اجازت دے دے، پردہ میں نے دیا تو اجازت دے دے۔ اگر محمد کے عمر کی برکت سے ملا تو تجھے اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر اجازت لے لی ہے تو مصطفیٰ سے اجازت لے، محمد کی عمر سے اجازت لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، عمر کی غیرت نے محمد کی زینب کو پردہ اللہ اکبر کرا دیا، لیکن تیری میری غیرت نے اپنے ہی گھر سے پردہ اجاڑ کے رکھ دیا۔ راجہ صاحب رہتے ہو، ملک صاحب رہتے ہو، بٹ صاحب رہتے ہو، کشمیری صاحب رہتے ہو، جب جوان بیٹی سر ننگا کر کے سامنے آ جائے اس وقت عزت کہاں چلی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ گھر کے اندر باپ بیٹھا، بھائی بیٹھے، بہنیں بیٹھی ہیں،
सारे बैठे। बेटी के मोबाइल की घंटी बजी, बेटी ने यूं नंबर देकर यूं मोबाइल उल्टा कर दिया, समझ लो गैरत का जनाजा निकल गया। टेलीफोन पे घंटी बजे, बेटी उठ के कहती अभी मैं 1 मिनट के अंदर आई, समझ लो आज महफिल से उठ के गई, घर से निकल के जाएगी। जो वक्त होटलों में तुम दे रहे हो, ये वक्त घरों के अंदर देना चाहिए था। जो वक्त मेरे अजीजों रातों को 2-2, 3-3 बजे तक बाहर धल्लों पे दे रहे हो, ये वक्त अपने बच्चों में देना चाहिए था। पूछो इन उलमा इकराम से, रात को बाप पेशाब के बहाने उठ के देखा करते थे क्या कर रहा है। कभी किसी घर के अंदर टीवी करता, पूरा मोहल्ला जमाव करता, बाप उस घर से मारता हुआ लेके आता था। लेकिन इस वक्त बाप नंगा होके पड़ा है, बेटी की गैरत का क्या करना। बहू बहू न रही, धी धी न रही, बहन बहन न रही। जिस घर को तुमने करोड़ों रुपए दे के खरीदा, ईमानदारी से बताओ घर की हालत देख के उस घर में जाने को दिल करता है। जिस घर के अंदर औलाद तू तड़ाक से बात करने लग जाए और मां से कहे अम्मा जान अब्बा तो हर वक्त बोलता रहता है, फिर उस वक्त नेमतों की दुआ ना कर, खुदा से मौत की दुआ कर, इज्जत के साथ मर जा, वरना औलाद को जिस जगह लाके खड़ा कर दिया, रब्बे अकबर की कसम है तेरे जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार नहीं होगी। ओ मैल सेरे के गयूर मुसलमानों, आज अपने घर चले जाना। कोई 2 बेटों का बाप है, कोई 3 बेटों का बाप है, कोई 4 बेटों का बाप है, आज अपने घर चले जाना। मेरे से नहीं, मदरसे के तालिब इल्म से नहीं, अपने बेटे से जनाजे वाली दुआ याद पूछ लेना कि बेटा मैं तेरे से 1 2 नहीं सुनता, मैं तेरे से 4थी का 5वीं का पहाड़ा नहीं सुनता, मैं अंग्रेजी की पोएम नहीं सुनता, मैं हिसाब नहीं तेरे से सुनता। ओ मेरे बच्चे जनाजे वाली दुआ सुना। अगर तेरा बेटा जनाजे वाली दुआ सुना दे तो बेफिक्र होके सो जा। अगर तेरा बेटा हंस के दिखा दे तो समझ ले जीना तो मुश्किल ही मुश्किल, मरना भी मुश्किल हो जाएगा। ये भी इस उम्मत में वक्त आना था, अल्लाह अकबर, बाप के जनाजे में बेटा ढोंटों को जोड़ के खड़ा हो जाएगा। आज औलाद पूछती है हमारे बाप ने क्या दिया। बाप को तो भी पूछना चाहिए मेरे बच्चों ने मुझे क्या दिया है, कहां से मैं हौसला ये लेके आऊं, हो तो बताओ। 3 हस्तियों की बात कह के दुआ कर की तरफ आते हैं। कौन? हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह। जुनैद बगदादी, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, ये खालू भांजा है, दोनों अल्लाह अकबर जन्नत की डोली में सो रहे हैं, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ जाए, बहुत बड़ा मज़ार है। हजरत मारूफ किरखी इन दोनों के पीर आराम फरमा रहे। किस दौर के अंदर? जिस दौर के अंदर बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने शराब से तौबा की। अल्लाह अकबर। 2 औरतें इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के पास आई, 2 बीवी आई। अल्लाह उनकी इज्जत पे कुर्बान हो जाओ, मौला मौला उनके सदके से हमारे अज़ाब कब्र हटा दे, दुनिया की अल्लाह सख्तियां हटा दे। 2 औरतें आई, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कोने में आके खड़ी हो गई। पहली बोली मौलवी जी आपसे मैंने मसला पूछना है, हमारा भाई अभी अभी गुनाहों से पाक जिंदगी गुजार रहा है, हम उस पे पैसे का, नौकरी का, रोटी का बोझ नहीं डालती। ए अल्लाह वाले हम दोनों बहनें हैं, हमारा भाई है वो सूत लेके आता है, धागा लेके आता है, कपास लेके आता है, हम चरखा चला के सूत काटती हैं। दिन के उजाले में आसानी होती है, शाम को हमारे घर के चिराग में तेल नहीं होता, हम अपना चरखा लेके ऊपर छत पे चली जाती हैं। साथ वाला पड़ोसी है, ये अमीर है, इसके घर में 4-4 चिराग जलते हैं। और अल्लाह वाले इसके चिराग की रोशनी हमारी छत पे पड़ती है, उसमें चरखा चलाती हैं। हम तेरे से मसला पूछने आई, पड़ोसी की रोशनी में जो चरखा चलता है इस पर आने वाली आमदनी बता हमारे पर हलाल है कि हराम है। रोज का है, टिक्के खाए। हजार आदमियों की बेटी की शादी पे दावत है, कभी बाप से पूछो तो सही उधार की रोटी पकाई या हलाल की पकाई। कर्जे बैंक से लेकर शादियां हो रही हैं, बरादरी के अंदर नाक कट जाएगी, आज नहीं कटेगी क़यामत के दिन कटेगी। खुदाए पाक की कसम ऐसी नाक कटेगी आंसू खून साफ करने वाला कोई नहीं होगा। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, कहने लगे धियो मसला बाद में बताऊंगा,
پہلے بتاؤ تمہارا بھائی کون ہے؟ دونوں آپس میں گلے لگا گئی، جب پھر ڈال کے رونے لگی، کہنے لگی ہمارے بھائی کو برا نہ کہنا، ابھی اس نے اللہ کے دربار میں توبہ کی ہے، کہ بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی ہمارا بھائی بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کون جناب بشر ہے؟ بغداد کے روڈ پر نشے کی بوتل ہاتھ میں لے کے لیٹا ہوا ہے، نشے کے دھت کے اندر الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ پتہ لگا جنید بغدادی کو، یہ اپنے پیر کے پاس چلے گئے، حضرت معروف کرخی کے پاس چلے گئے۔ حضرت کا کیا ہوا؟ کہ وہ ایک اللہ کا بندہ، اس کا عیب مخلوق پہ ظاہر ہو رہا ہے، دنیا تھو تھو کر کے جا رہی ہے، مذاق اڑا کے جا رہی ہے، جیسا بھی ہے تو اللہ کا بندہ، بتا میں کیا کروں؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگا کون ہے؟ کہ اللہ اکبر بشر حافی ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سوٹا منگوا لیا، جنہیں سمجھے سوٹوں سے مارے گا۔ حضرت سری سختی کہنے لگے رحمو، میں جلدی کر پانی کا لوٹا بھر لے، لاٹھی لے کر پانی کا لوٹا لے کے حضرت جنید بغدادی سری سختی رحمت اللہ علیہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے جناب بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے۔ لٹھ نہیں مارا، یوں نہیں کہا لوگو منہ کالا کرو، یوں نہیں کہا لوگو اس کو جوتوں کا ہار پہناؤ، بلکہ میرے عزیزوں اپنا لٹھ جنید بغدادی کے ہاتھ میں دیا اور پھر پانی کا برتن لے کر حضرت بشر حافی کا چہرہ دھو دیا، جہاں شراب لگی تھی وہ کپڑا دھو دیا، جہاں گری تھی وہ جگہ دھو دی، جو بوتل تھی دور پھینک دی، اور چپکے سے میرے عزیزوں اپنی چادر ڈال کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب چلتے چلتے اپنے گھر کے قریب پہنچے، پیچھے مڑ کے دیکھا بشر حافی حضرت معروف کرخی کی چادر لے کے لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس خدا کے بندے کی آنکھ میں آنسو آیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، جو تیرے اختیار میں ہے تو کر دے۔ اللہ پانی سے میں نے اس کا ظاہر دھو دیا، رحمت کے چھیٹے سے اس کا اندر دھو دے۔ یہ کہہ کے میرے عزیزوں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ گھر آ گئے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں سارا دن گزر گیا، میرے پیر نے کچھ نہ کھایا، پانی نہ پیا، نماز پڑھتا ہے سجدے میں روتا ہے، قیام کرتا ہے سجدے میں روتا ہے۔ رات کا وقت ہوا، میرا پیر مصلی بچھا کے بیٹھ گیا، مصلی پر اللہ اکبر، یا اللہ تیرے ایک گناہگار بندے کی سفارش لے کے آیا، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ کہتے کہتے وہی مصلی پہ سو گئے، خواب میں اللہ کی زیارت ہو گئی، اللہ کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا جا معروف کرخی تیری دعا آسمانوں کو چیرتی میرے پاس پہنچ گئی، تو نے میرے بندے کا چہرہ دھویا، میرے رحمت والے پانی سے دل دھو دیا۔ آپ کی آنکھ کھلی، آپ فوراً حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی جگہ پہ گئے۔ چوک میں دیکھا کوئی نہیں، گھر میں دیکھا کوئی نہیں، اتنے میں اذان کی آواز آئی، آپ سیدھے مسجد میں گئے، دیکھا پہلی صف کے اندر بشر حافی اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے۔ حضرت معروف کرخی کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے اے بشر حافی یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں میری طرف دیکھا کوئی نہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا او معروف کرخی میرے سے کیا پوچھتا ہے؟ ابھی میں تو خواب میں اللہ سے پوچھ کے آ رہا۔ کلمہ ہم نے اس پیارے نبی کا پڑھا جو لوگوں کے عیبوں پر رحمت والی چادر ڈھانکنے کے لیے آیا۔ اے لوگوں بہنوں کے گلے کرتے تمہیں خدا کا خوف کیوں نہیں آتا؟ بھائیوں کے گلے کرتے دوستوں میں بیٹھ کر بھائی کی عزت اچھالتے ہوئے، بھائی کی بیٹی کی عزت اچھالتے ہوئے بیوی کے گلے۔ یاد رکھنا جب بیوی کی باتیں ہوٹلوں پر کرنی شروع ہو جائیں گی، ٹیلی فون پر یاروں سے شیئر کرنے لگ جاؤ گے، وہ گھر بنا نہیں کرتے، وہ گھر اجڑا کرتے ہیں۔ جب آپس کا اطلاع مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے آگے شیئر کرو گے تو رب کعبہ کی قسم عزت بھی بچ جائے گی، تیرا میرا گھر بھی بچ جائے گا۔ یہ ساری باتیں فقیر عبدالحنان کو کہاں سے ملی؟ خدا کے قرآن کے قدموں سے ملی۔ آ جاؤ قرآن والی چوکٹ پہ آ جاؤ جن بچوں نے تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا، جنہوں نے حافظ بن کے دکھایا، انہیں اللہ اکبر۔ اور میرے بچوں میں تمہارے سے عرض کروں گا، تمہارے باپ سے جو اس وقت یہاں موجود ہے، تمہارے بھائی سے میں عرض کروں گا، خبردار اس پگڑی کی قدر کرنا، خبردار اس پگڑی کو استعمال نہ کرنا، بلکہ گھر والوں کو اللہ اکبر کہہ دینا، جب مروں تو کفل کے اندر رکھ دینا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا یہ چٹا رومال کیوں لے کے آیا ہے؟ کوئی تیرے پر وزارت کا تاج سجا تھا، کوئی تیرے پر صدارت کا تاج سجا تھا؟ دیکھے گا نا اللہ میرے پر قرآن کی سرداری کا تاج سجا تھا، میں نے قرآن پڑھ کے یاد کر کے سنا دیا، میں قرآن کا حافظ بنا مدرسہ تحفیظ القرآن میں۔ وہ اللہ محمد امجد صاحب پتہ نہیں کہا کس کے آگے اللہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا، ہمارے لیے لے کے آتا۔ وہ اللہ فخر صاحب موجود ہے، وہ اللہ
सईद साहब मौजूद थे, इलाके के पूरे अकाबीर मौजूद थे। एक फकीर अब्दुल हन्नान आया, इस पगड़ी को 2 बल दे के चला गया और कह के चला गया, इस पगड़ी का ख्याल करना, इसकी हिफाजत करना, कयामत के दिन खोटे अमलों में ये पगड़ी तेरे मेरे काम आ जाएगी। अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, किसकी गली? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की गली। दूसरी मंजिल में बालकोनी में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आसमान के सितारों को देख के अल्लाह 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 कर रहा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें नहीं से यूं करके आंसू निकला और वो आंसू दाढ़ी को क्रॉस करता हुआ बालकोनी से नीचे आया। एक मोहल्लेदार जा रहा था, अल्लाह अकबर, वो आंसू उसकी पगड़ी के ऊपर जाके गिरा। उसने यूं घूर के देखा, उसने कहा कौन है? बदतमीज आदमी, पता नहीं कैसा गंदा संदा पानी है, ये पगड़ी पहन के मैंने नमाज पढ़नी थी, तहज्जुद पढ़नी थी, तूने मेरी पगड़ी को नापाक कर दिया। हसन बसरी ने यूं करके मुंह झांक के देखा, पर मैं ना इस आंसू को, इस पानी को गंदा ना कह, ये तो अल्लाह के डर से मेरी आंख से निकल आया। उसने कहा कौन है? कहा मेरा नाम हसन बसरी है। अल्लाह वाला भी कदरदान था, फौरन पगड़ी उतार कर चूमने लग गया। उसे अपने सीने से लगा के अपने घर चला गया और अपनी घरवाली को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया, अपने करीबों को बुलाया। कई चादर को अच्छी तरह पहचान लो, यार रख के जा रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरी मौत आ गई। गुस्ल देने के बाद मुझे इस पगड़ी में कफन दे देना, कयामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा बूढ़े क्या लेके आया? कहूंगा अल्लाह अल्लाह, मैं अपने घर की गली में से गुजर रहा था, तेरा एक बंदा हसन बसरी तुझे अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह तुझे याद करके रो रहा था, उसकी आंख से आंसू निकला, मेरी पगड़ी पे गिरा। या अल्लाह, मैं कुछ अमल नहीं लेके आया, खशियत वाला आंसू तेरे दरबार में लेके आ गया। और मेरे चाँद कभी कभी सजदे में रोके दिखा दिया कर, कभी जमीन के इतने से हिस्से को आंसुओं से तर कर दिया कर। कयामत के दिन यार गवाही नहीं देगा, बाप गवाही नहीं देगा, या जमीन का टुकड़ा तेरे हक में गवाही देगा। या अल्लाह, ये माल के लिए नहीं रोया, औलाद के लिए रोया, अल्लाह तेरी मोहब्बत के लिए रोया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख से आंसू निकलता, इतनी बड़ी चादर कंधे पर होती, आप चादर से आंसू साफ न करते, बल्कि क्या करते? अपने हाथों से आंसू लेते, यूं मलते, यूं सारे पर मल लेते। लोग कहने लगे अबू हुरैरा कपड़े के होते हुए पूरे जिस्म पर आंसू क्यों मलता है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर के रोजे की तरफ मुंह मोड़ लिया। इस गुंबद खजरा वाले से मैंने सुना, अबू हुरैरा जिस्म के जिस हिस्से पर अल्लाह की मोहब्बत का आंसू लग जाएगा, उस हिस्से पे अल्लाह जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। कभी तो ख्वाब देख लो जिसमें खुदा का दीदार हो जाए, खुदा के मुस्तफा का दीदार हो जाए। अब तो लोग रोते हैं, कहते मौलवी साहब कोई दुआ बतलाओ, माँ बाप ख्वाब में नहीं आते। कैसे माँ बाप ख्वाब में आए? रो रो के जिनके जनाजे घर से उठे वो तेरे ख्वाब में आएंगे। जिनको रोटी के टुकड़े पे झिड़की देता था, कपड़ों के ऊपर सालन का कतरा गिर जाता, बीवी समेत खड़ा होकर लान तान किया करता था, रोते हुए वो तेरे घर से जनाजे उठ गए, वो तेरे ख्वाब में कैसे आएंगे? जो तेरे घर में मरने की दुआएं करके चले गए, वो तेरे ख्वाब में कैसे आएंगे? तौबा कर वीरा, तौबा कर वीरा, तौबा कर वीरा। आज उसकी रहमत वाला दरिया ठाठे मार रहा है, आज रहमत वाला दरिया जोश के साथ बरसता है। रब्बे काबा की कसम है, वो अक्ल से ज्यादा, इबादत से ज्यादा माफी को पसंद करता है। आज सारा मजमा बोले, दिलों के जोर से बोले अल्लाह अकबर, अपने गुनाहों को सामने रखकर अल्लाह की रहमत वाली चादर को हाथ में लेके आज सारा मजमा 3 मरतबा के या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। और लोगों 2 वैकेंसियां दे के जा रहा हूं, 2 महकमों की नौकरियां दे के जा रहा हूं। मुझे नहीं पता दुनिया में इस महकमे में इज्जत है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है आखिरत में बड़ी इज्जत है। 2 नौकरियां दे के जा रहा हूं, ये नौकरी तेरी अम्मी के लिए, ये नौकरी तेरे अब्बू के लिए, ये नौकरी तेरे पीर के लिए, ये नौकरी तेरे उस्ताद के लिए, ये नौकरी तेरे यार के लिए, ये नौकरी तेरे मुरीद के लिए, ये नौकरी तेरे शागिर्द के लिए, ये नौकरी मदरसे वालों के लिए, ये खतीबों के लिए, वाइजों के लिए, पीरों के लिए, रोज कुतुब अब्दालों के लिए। 2 सीटें, 2 नौकरियां दे के जा रहा हूं। आज वादा करो पहली नौकरी महकमे में भर्ती हो जाओ, हमेशा मौत तक खत्म नबूवत की चौकीदारी करोगे, कहो इंशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।
ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। दूसरी नौकरी साहबा की गुलामी, दिफा करना जहां भी हो सके, काल कोठड़ी में भी दिफा करना, और लोगों जहां भी हो सके दिफा करना। अल्लाह अकबर, जहां हो सके साहबा का दिफा करना, साहबा की गुलामी करना, सिद्दीक की सदाकत का, उमर की अदालत का, उस्मान की सखावत का, अली की शुजाअत का, हजरत मुआविया की सियासत का, सारे साहबा के तकब्बुर का, उनके फिक्र का, उनकी अफ्कार का, उनकी गुफ्तार का, उनके तकवे का, उनके परहेजगारी का, उनकी इज्जत का, खुदा से ताल्लुक का, मुस्तफा से ताल्लुक का, माँ आयशा का, माँ खदीजा का, माँ हफ्सा का, माँ जवेरिया का, माँ उम्मे सलमा का, माँ ज़ैनब बिन्त ज़ैनब बिन्त खुदैमा का, माँ उम्मे सलमा का, माँ जवेरिया का, माँ हजरत सौदा का, हजरत सफिया का, हजरत हफ्सा का, सारी 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 माओ का अदब करना, इनकी चादर पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर, माँ फातिमा का, माँ ज़ैनब का, माँ रुकैया का, माँ उम्मे कुलसूम का, इनका दिफा भी करना, इनकी वकालत भी करना। रब्बे काबा की कसम, ओ दुनिया रोती हुई कब्र में जाएगी, इन माँ की वकालत करने वाला कब्र के अंदर भी हंसता जाएगा और कब्र के अंदर से हंसता हुआ उठाता जाएगा। है खत्म नबूवत का काम तबलीग की सूरत में मिला है, मरते दम तक करेंगे और करते करते इंशाअल्लाह इस काम को मौत के घाट उतरेंगे। मैं भी तैयार हूं। बात चिल्ले 4 महीने की नहीं, बात सारी जिंदगी की है। अपनी सलाहियतों को, अपने माल को, अपनी औलाद को, अपनी कुर्बानियों को और अपने आप को जरिए के तौर पे कौन कबूल करवाएगा। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी खैर के काम को करेंगे। चिल्ले 4 महीने भी लगाएंगे, मुल्कों के अंदर भी जाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। हाथ नीचे, हाथ नीचे। फकीर तुम्हारे पास पहली मर्तबा आया है, पहली मर्तबा एक तुम्हारे से मन्नत मुराद मांगता है। कल से, इतवार से अल्लाह के रास्ते में एक से रोजे की जमात दे दो। जाना ना जाना मुकद्दरों का, खड़े होके दिखा दो कि इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, कल मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा। कौन पहल करता है? उठ के खड़े होके, बैठना कोई नहीं, माशाअल्लाह। उठ के खड़े होके दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माशाअल्लाह, और 1 2 16 माशाअल्लाह, 17 18 माशाअल्लाह, 19 माशाअल्लाह। रह गए एक आदमी भाई, एक आदमी। हमारे पंजाब से मुफ्ती साहब आए हुए हैं, मुफ्ती साहब वफा से, वफा के अंदर 20 दिन की तश्कील है, पूरी जमात लेके आए हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जमात आपके मानसेरा की मुझे तामिला मंडी में मिली, मुझे तो भूल थी, लेकिन ये खुसूसी मिलने के लिए आए। उग्गी से मुरीदीन हजरात इस जलसे में आए, पता नहीं कहां कहां से आए। अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए, हमारी सलाहियतों को अल्लाह दीन के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हमें पूरे आलम के हिदायत के लिए, सारी इंसानियत के लिए, खैर खाई के लिए। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। और जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सीधी के अकेबे के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सीधी के अकेबे के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने
رو کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 5 منٹ بیٹھے۔ شکریہ اے حافظ اس کا رہو کرتے ادا، شکریہ اے حافظ اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ شکریہ اے حافظ اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ۔ 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ۔ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لعل و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لعل و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ یہ جو اعزاز تھا ان حفاظ کرام کا تھا، اب جنہوں نے ان کی معاونت کی، ان کے والدین، ان کے لیے کیا ہے؟ اس شعر کے اندر سماعت فرمائیے حفاظ کرام کے۔ ابو امی کو خدا وہ تاج پہنائے گا، ابو امی کو خدا وہ تاج پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو پھر
پھرن لگ جائے گا ابو امی کو خدا وہ تاج پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو پھرن لگ جائے گا فرق بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ فرق بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. السلام علیکم.